دین کا جو علم انسان حاصل کرتا ہے، عالم دین بنتا ہے، تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں شہرت اور عزت حاصل کریں؟ کیا اگر ہم اس مقصد کے لیے دین کا علم حاصل کریں گے تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ جیسے کہ دنیا کے معاملات میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں انسان جس طرح کوئی بزنس کرتا ہے، روزگار کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو ایڈورٹائز کرے، پبلسائز کرے، شہرت دے، تاکہ لوگ اس کے بزنس کی طرف مائل ہوں، آئیں، اور تاکہ اس کی جو چیزوں کی جو فروخت ہے وہ زیادہ ہو، اس کو مالی ترقی دنیا میں حاصل ہو، اس کا بزنس گرو کرے۔ تو دنیا میں یہ چیز جائز ہے کہ ہم اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اپنے بزنس کو شہرت دیتے ہیں۔ لیکن کیا دین کے معاملے میں ہم اپنی شخصیت کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں کہ بھئی لوگ ہمیں دین کا کوئی عالم مانیں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگوں میں ہماری نیک نامی ہو، لوگ ہمیں ولی مانیں، ولی کامل مانیں، یا ہمیں کوئی پیر مانے، بزرگ مانے، لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں، لوگ ہمیں مانے کہ ہم بھی کچھ ہیں؟ کیا دین میں یہ جائز ہے؟ تو اس موضوع پر میں آج آپ سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دین کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان دین کا علم اس لیے حاصل کرے کہ وہ دنیا میں اپنی عزت اور شہرت اور نیک نامی کا خواہش مند ہو، کیونکہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد دین کے کاموں سے یا دین کے علم حاصل کرنے سے ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہم نیک نامی حاصل کریں، دنیا والے ہمیں نیک کہیں، ہمیں اچھا کہیں، ہماری دنیا میں شہرت ہو، عزت ہو، لوگ ہماری تعریفیں کریں، لوگ ہمارا چرچا کریں۔ یہ ہمارا مقصد، یعنی مسلمان کا مقصد، مومن کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کی رضا حاصل کرنا، لوگوں کو خوش کرنا یا لوگوں میں اپنی عزت قائم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور جو ہے وہ عزت حاصل کرنا ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ جنت ہمیں عطا کرے مرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں جو عزت جس کو مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عزت اس کو دی ہوئی ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یا جس کو دنیا میں ذلت ملی ہوئی ہے وہ بھی اللہ نے ذلت دی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں بہت سارے کافر لوگ، بدعمل لوگ، مشرک لوگ جو برائیوں میں، بدعملوں میں، بدعمالیوں میں ملوث ہوتے ہیں، وہ دنیا میں شہرت حاصل کرتے ہیں، نیک نامی حاصل کرتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، ان کو لوگ مانتے ہیں کہ آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، دنیا میں ان کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے، بڑی شہرت ہوتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ اس وقت بھی دیکھیں کہ جو فلمیں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈرامے بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، جس میں وہ ناچ گانا دکھاتے ہیں، بے حیا سینز دکھاتے ہیں، تو جیسے کہ ہندوستانی فلمیں ہیں، تو ان کو پسند کرنے والے بھی کتنے لاکھوں میں ہوتے ہیں، ان کی بھی دنیا میں بڑی عزت ہوتی ہے، دنیا میں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہو ان کو؟ نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت نہیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت دار صرف وہ ہے جو متقی ہے، جو نیک ہے، جو اسلام پر عمل کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ متقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت دار ہے۔ تو اب جو یہ فلمیں ڈرامے بنانے والے، ناچ گانے کرنے والے، بے پردگی اور فحش کام پھیلانے والے ہوتے ہیں، وہ تو قرآن پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عزت دار نہیں ہے۔ بے شک دنیا میں ان کی عزت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی طرح بہت سارے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بعض خبیث فطرت لوگ ذلیل کرتے ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں بہت سارے نیک علماء دین ہیں، بزرگان ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کو بعض دنیا پرست لوگ، بد فطرت لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے رہتے ہیں، ان کے خلاف ان کی
جو ہے نا وہ ان کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے گستاخی کرنے سے یا ان لوگوں کے پھیلائے ہوئے نیگیٹو پروپیگنڈا سے ان کی ذلت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ناحق کرتے ہیں. کیونکہ جو علماء دین ہوتے ہیں، جو نیک علماء دین ہوتے ہیں، جو لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں، جو لوگوں کو دین کی تعلیم سکھاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہوتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے. جیسے کہ قرآن میں لکھا بھی ہوا ہے کہ جو علماء دین ہیں، جو علماء ہیں، وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ خشیت علماء رکھتے ہیں. تو احادیث میں بھی علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو علماء دین ہیں ان کا عام لوگوں سے مقام بلند ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں لوگ علماء دین کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، تو کیا وہ جو ذلت ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، وہ ناحق ذلت ہوتی ہے. اسی طرح بدکاروں کو، گناہ گاروں کو عزت مل جاتی ہے دنیا میں، تو وہ عزت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی عطا کردہ ہوتی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے عزت دی ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت دار وہی ہے جو نیک ہے، جو متقی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل وہی ہے کہ جو بدکار ہے، جو بد عمل ہے، جو قرآن کو فالو نہیں کرتا، وہ ذلیل ہے. اب دنیا کا کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، اس سے فیصلہ نہیں ہوتا. مومن اور مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہم نیک نامی حاصل کر لیں، شہرت حاصل کر لیں، عزت حاصل کر لیں، ہماری واہ واہ ہو جائے. جیسے دنیا کے پیشوں میں، دنیا کے پروفیشنز میں یہ معاملہ ہوتا ہے. دین کے معاملے میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. دین کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. دنیا میں شہرت، عزت، نیک نامی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر نیت صاف ہو اور ویسی، یعنی خود تو انسان کوشش نہ کرے نیک نامی حاصل کرنے کی، یا لوگوں میں اپنی نیک نامی یعنی نیک بننے کی لوگوں میں خود کوشش نہ کرے، بلکہ لوگ خود اپنی طرف سے اس کو نیک کہیں اور اس کی شہرت ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ دنیا میں کسی کی نیک نامی ہو جانا، شہرت ہو جانا، یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ واقعی اللہ کی نظر میں بھی نیک ہے، یہ ثابت نہیں کرتا. لیکن یہ ممکن ہے کہ بعض نیک لوگوں کی بھی شہرت ہو جائے دنیا میں، نیک لوگوں کی بھی نیک نامی دنیا میں ہو جائے، لیکن جس کی ہوئی ہے نیک نامی یا جس کی شہرت ہوئی ہے اس کی نیت یہ ہرگز نہ ہو، بلکہ اس کو مطلب اس چیز سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو کہ بھئی کون مجھے نیک کہتا ہے کون نہیں کہتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا مقصد تو صرف تبلیغ دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ اگر میری عزت کرتے ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے، مجھے کوئی عزت حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے. اگر لوگ مجھے ذلیل بھی کریں گے تو بھی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے عزت اور ذلت سے بھی لینا دینا ہی نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں. تو جب یہ نیت ہوگی پھر بے شک اس کی اگر عزت ہو بھی جائے تو وہ الگ معاملہ ہے. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر مقصد یہ ہو کہ دنیا میں ہی عزت اور شہرت مل جائے اور اس کے لیے ساری کوششیں کی جائیں، علم کا دین کا علم اس لیے حاصل کیا جائے، تو پھر اس کے لیے آگ ہی آگ ہے، اس کے لیے جہنم ہے. جیسے کہ میں آپ کے سامنے ابھی احادیث پڑھ کر سناتا ہوں. یہ حدیث ہے ترمذی کتاب العلم کی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے علماء سے مقابلہ کرے یا بیوقوف لوگوں سے جھگڑا کرے یا اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ دین کا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس پر عمل کرے، اس کی تبلیغ کرے. سورہ عصر میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ حق بات کی نصیحت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو دین کا علم حاصل ہو گیا تو اب ہم نے اس کی تبلیغ کرنی ہے، دوسروں کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، قرآن کی طرف دعوت دینی ہے، نمازوں کی طرف دعوت دینی ہے، اچھے اعمال کی طرف دعوت دینی ہے. نہ یہ کہ اپنی طرف کہ بھئی ہمیں مانو، ہم بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہیں،
ہماری واہ واہ کرو، ہماری شہرت ہو جائے، ہماری عزت ہو جائے دنیا میں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اس مقصد کے لیے علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ تو حدیث میں جو فرمایا کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے علماء سے مقابلہ کرے، یعنی دوسرے علماء سے مقابلہ کرے، ان کے سامنے ان سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے، بیوقوف لوگوں سے جھگڑا کرے، یا اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ ترمذی کتاب العلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے علم نہ سیکھو کہ اس کی وجہ سے تم علماء پر فخر کرو، نہ اس لیے کہ جہلاء سے جھگڑا کرو، اور نہ اس کے ذریعے مجالس میں برتری تلاش کرو، یعنی مجالس میں اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے بھی علم دین حاصل نہ کرو، بس جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ تو یہ جو دو احادیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر سنائی، اس سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ جو شخص اس لیے دین کا علم حاصل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اپنی شہرت، اپنی عزت جو ہے نا وہ معاشرے میں پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو وہ پھر اس کے لیے آگ ہی آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے۔ کیونکہ دین کو سمجھنا، دین کو حاصل کرنا، یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جیسے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو وہ اطاعت نہیں ہو سکتی بغیر علم کے۔ تو علم حاصل کرنا ہے، آپ نے قرآن پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، اور دین کو سمجھنا ہے، پھر اس کو فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر دوسروں کو تبلیغ بھی کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، نہ یہ کہ اپنی طرف۔ تو ان احادیث میں ممانعت بیان کی گئی ہے کہ اپنی طرف نہیں بلانا، اپنے آپ کو شہرت نہیں دینی، اپنے آپ کو عزت نہیں دینی۔ تو جو لوگ دین کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں، یا جو لوگ علماء اس لیے بنتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بڑی عزت ہوگی، واہ واہ ہوگی، وہ یعنی کہ دین کو ایک دنیاوی پیشے کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ جو لوگ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا کہ یہ ڈاکٹر بن گیا تو چلو جی اس کی واہ واہ ہو گئی، یہ بڑا پیسہ کما رہا ہے، بڑی اس کی تنخواہ ہے، بڑی عزت ہو گئی۔ کوئی انجینئر بن گیا تو اس کی بڑی عزت ہو گئی، واہ واہ ہو گئی۔ کوئی سائنسدان بن گیا، کسی کو نوبل پرائز مل گیا تو بڑی عزت ہو گئی، واہ واہ ہو گئی۔ تو اب جو لوگ دین کے علم کو بھی اسی سینس میں لیتے ہیں کہ ہماری بھی بڑی واہ واہ ہو جائے گی، وہ جی دین کا عالم بن گیا، جی وہ بڑا بزرگ بن گیا، یہ اگر کسی کا مقصد ہو کہ ہم نے اس لیے حاصل کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ دنیا کا تو میں نے بتایا نا کہ اس کے لیے تو بندہ اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرتا ہے، اپنے کاروبار کو، تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں کہ یار یہ کاروبار چیزیں فروخت ہوں اور اس کی دنیا میں ترقی ہو۔ وہ دنیاوی بزنس کو فروغ دینا، شہرت دینا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں اپنے آپ کو دینی اعتبار سے شہرت دینا کہ لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے بڑا متقی کہیں، ولی مانے، پیر مانے، بڑا بزرگ مانے، عالم فاضل مانے، اور میری طرف لوگ مائل ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے مومن کا مقصد۔ اور اگر یہ ہوگا تو پھر اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ تو دین کی چیز کو، یعنی دین کے علم کو، دین کی امور کو دنیاوی امور کے مطابق نہیں سمجھنا چاہیے۔ دین ایک الگ چیز ہے، دنیا کا کاروبار، دنیا کا پروفیشن وہ ایک الگ چیز ہے۔ دین کا مقصد خالص اللہ کی رضا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل ہے۔ چاہے دنیا میں ذلیل ہو جاؤ، چاہے دنیا والے لعنت کریں آپ پر، بےزتی کریں آپ کی، دنیا آپ کو نہ ملے، آپ کو پیسہ نہ ملے، دولت نہ ملے، عزت نہ ملے، شہرت نہ ملے، لیکن آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر نیک اعمال کرنے ہیں، دین کو پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دین کا مقصد، دین کے علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں گے تو اب ہم نے کرنا ہے۔ لوگ عزت نہ کریں، بے شک لوگ نہ مانیں آپ کو، لوگ آپ کی طرف نہ آئیں، کیونکہ آپ نے تو یہ مقصد حاصل ہے ہی نہیں آپ کا کہ آپ نے لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہے۔ آپ نے اس لیے دین کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ اس پر آپ عمل کرو اور دوسروں کو دین کی دعوت دو، اور تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی، بس یہ مقصد ہے۔ تو یہ عالم دین کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مقصد نہیں ہے، دنیا میں شہرت حاصل کرنا ہے، دنیا میں اپنی نیک نامی حاصل کرنا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہے، اور اپنے دین کو ایک دنیا کے پروفیشن کی طرح سمجھنا ہے کہ یہ گویا کہ ایک پروفیشن ہوگا، لوگ ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان سے، ہمارا کاروبار ترقی کرے گا، ہم ان سے پیسے لیں گے، مال و دولت لیں گے، ہمارا کاروبار ترقی ہوگا،
یہ اگر دین کا مقصد یہ بنائیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔